بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 22 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 22 کے اندر ہم مختلف طریقے کے مرکب تام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب سارے مرکب تامی کے اکثر جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسباق پیش کیے جائیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ایک سبق ہے، اس کے اندر دیا ہے یہ ایک دکان ہے اور اس کے اندر کئی طرح کے مختلف طریقے کے پھل موجود ہیں۔ سب سے پہلے جملہ ہے ھذا دکان الفاکہانی کی۔ ھذا معنی یہ، جبکہ ہم نے بتایا تھا کہ ھذا کا استعمال اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا جو مشار الیہ رہتا ہے وہ مذکر رہا کرتا ہے اور واحد ہوا کرتا ہے۔ تو ھذا معنی یہ دکان الفاکہانی، دکان معنی دکان، اور جمع آتی ہے اس کی دکاکین۔ فاکہانی کی میوہ والا، فاکہانی کی میوہ والا، یہ میوہ والے کی دکان ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور دکان الفاکہی یہ مرکب اضافی ہو کر کے پورا اس کی خبر ہے۔ تو دکان الفاکہین میوہ والے کی دکان، یہ مضاف ہے، اور فاکہانی یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے۔ تو آپ کہیں گے ھذا اس میں اشارہ مبتدا، خبر و ترکیب اضافی ہے، اور مضاف کا ترجمہ مضاف پہلے آتا عربی میں، مضاف الیہ بعد میں ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کا پہلا کرتے ہیں، اور اعتبار جو ہوتا ہے وہ خبر وغیرہ لانے میں، اس میں اشارہ لانے میں وہ مضاف کا ہوا کرتا ہے، اگرچہ مضاف الیہ مؤنث ہو تب بھی ہمارا وہ اس میں اشارہ وہ مضاف کے اعتبار سے مذکر آئے گا۔ پھر آگے فیہ کل قسم من الفاکہتی، فیہ یعنی فی ھذا الدکان، اس دکان میں کل قسم ہر قسم کے من الفاکہتی میوہ موجود ہیں۔ فی کل قسم من الفاکہتی، اس میں ہر قسم کے میووں میں سے ہر قسم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں میووں میں سے ہر قسم موجود ہے، اور اس میں ہر قسم کا، کل قسم من الفاکہتی، اس میں ہر قسم کا میوہ موجود ہے۔ تو اب یہ اضافت منیہ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ میووں میں سے، اور یہاں اضافہ بیانیہ بھی کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کا یعنی میوہ موجود ہے۔ پھر آگے فیہ رمان و عنب، فی یعنی اس میں رمان معنی انار، و عنب معنی انگور، رمان کی جمع رمانات اور عنب کی جمع آناب انگور۔ فی رمان و عنب، اس میں انار انگور ہیں، و تفاح، تفاح معنی سیب، و جمع آتی ہے اس کی تفافیہ، اس میں انار انگور کیلا، و موزن، تفاح معنی سیب، موزن معنی کیلا، تین معنی انجیر، برتقال معنی سنترا، اس میں انار انگور سیب کیلا انجیر اور سنترا ہے۔ آگے ہے الرمان مفید جدا فی الصیف، الرمان سنترا مفید ہے، جدا معنی بہت، فی الصیف گرمی میں، سنترا گرمی میں، الرمان معنی انار، الرمان معنی انار، رمان مفید جدا فی الصیف، انار گرمی میں بہت مفید ہے، والبرتقال ایضاً، اور سنترا بھی، یعنی گرمی میں انار بہت مفید ہے اور سنترا بھی مفید ہے۔ پھر آگے والبرتقال ایضاً مفید فی، اور سنترا بھی اس میں مفید ہے۔ پھر آگے قنو الموز معلق، قنو الموز کہتے ہیں، موز معنی کیلا، اور قنوان معنی پھلی، جو لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں پھلی۔ قنو الموزی کیلے کی پھلی، معلق معنی لٹکی ہوئی، علق یعلق تعلیق باب تفعیل سے ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، اور معلق اس کی خبر ہے۔ قنو الموز معلق، کیلے کی پھلی لٹکی ہوئی ہے۔ پھر آگے وفیہ موز اصفر، وفی اور اس میں یعنی دکان میں، موز معنی کیلا، اصفر معنی پیلا، اور اس میں کیلے میں پیلے کیلے بھی ہیں، اور اس میں پیلا کیلا بھی ہے۔ یہ موزن موصوف ہے، اور اصفر اس کی صفت ہے، اور صفت پر تنوین اس لیے نہیں ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ وفیہ موزن اصفر، اور اس میں پیلا کیلا ہے۔ وفی الدکانی موزن احمر ایضاً،
اور دکان میں سرخ کیلا بھی ہے۔ ایضاً معنی بھی اور موزن احمر ترکیب توصیفی ہے۔ موافیل دکانی موزن احمر و ایدر، اور دکان میں سرخ کیلا بھی ہے۔ پھر آگے ہے یہ جملہ، الموز الاصفر اخیس، الموز معنی کیلا، اصفر معنی پیلا، الموز الاصفر پیلا کیلا، رخیص معنی سستا، الموز الاصفر رخیص پیلا کیلا سستا ہے۔ والموز الاحمر ثمین، والموز معنی کیلا، احمر معنی سرخ، والموز الاحمر سرخ کیلا، ثمین معنی قیمتی ہے۔ والموز الاحمر ثمین، اور سرخ کیلا قیمتی ہے۔ پھر آگے ذالک الدکان مشہور فی البلد، ذالک معنی وہ، دکان معنی دکان، ذالک الدکان وہ دکان، مشہور مشہور ہے، فی البلد شہر میں، ذالک الدکان مشہور فی البلد وہ دکان شہر میں مشہور ہے۔ پھر آگے ہے وَهُوَ لِرَجُلٍ، اور وَهُوَ یعنی وہ دکان، لِرَجُلٍ ایک آدمی کی ہے، ایک آدمی کے لیے، یعنی ایک آدمی کی ہے، وَهُوَ لِرَجُلٍ اور وہ دکان ایک آدمی کی ہے، اسم مجید اس کا نام مجید ہے، وَهُوَ جَالِسٌ اور وہ بیٹھا ہے۔ اب یہ سبق ہمارا جو منہاج العربیہ حصہ اول کا تھا، یہ سبق ہم نے مکمل کر دیا آپ کے سامنے۔ اب آئیے اس کے جو سوالات و جوابات کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اردو رہے گی، اردو کے عربی ہم آپ کے سامنے بنا کر کے پیش کریں گے، تو اس طرح سے آسانی ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے اب یہ ہم سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف سوال ہیں جو آپ کی کتاب درس نمبر 22 کے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس کے جوابات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ایو دکان ذالکا، ایو معنی کون سی، دکان معنی دکان، ذالکا معنی وہ، ایو دکان ذالکا وہ کون سی دکان ہے۔ اب جواب ہے ذالکا دکان الفاکہتی وہ میوے کی دکان ہے، ذالکا معنی وہ، دکان الفاکہہ میوے کی دکان ہے۔ پھر آگے لیمن ہوا، لیمن معنی کس کی، ہوا معنی وہ، لیمن ہوا وہ کس کی ہے، جواب ہے ہوا لرجلن وہ ایک آدمی کی ہے۔ پھر آگے اینا ہوا، اینا معنی کہاں، ہوا معنی وہ، اینا ہوا وہ کہاں ہے، جواب ہے ہوا فی دکان وہ دکان میں ہے۔ پھر آگے افی تفاحن کیا اس میں، یعنی دکان میں، تفاحن معنی سیب، افی تفاحن کیا اس میں سیب ہیں، جواب ہے نعم فی تفاحن جی ہاں اس میں سیب ہیں۔ پھر آگے افی برتقال کیا اس میں سنترا ہے، جواب ہے نعم فی برتقال